ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو راولپنڈی روات میں انسیڈنٹ ہوا ہے. اس میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں نے کمنٹس ریڈ کیے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ اکیلی سفر کیوں کر رہی تھی، یعنی وہ گھر سے مارکیٹ اکیلی کیوں جا رہی تھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کر رہی تھی اکیلی؟ لہٰذا اس کو بلیم کر رہے تھے انسٹیڈ کہ ان لوگوں کو بلیم کیا جاتا جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اور پھر دوسرے لوگوں کو بتا رہے تو کمنٹ میں جا کے حدیث پڑھو حدیث پڑھو. الحمدللہ نہ تو میں صرف حدیث کا طالب علم نہیں بلکہ تمام معراج کے اصول حدیث سے بھی اچھی طرح واقف ہوں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے کائنڈلی پہلے اس کا متن لازمی دیکھا کریں. آپ لوگوں کے نزدیک اگر ایک عورت گھر سے نکل ہی نہیں سکتی بغیر محرم کے، تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. آج کل کے دور میں چونکہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی اسکول میں، ٹھیک ہے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو پک کر رہے ہوتے ہیں. اب جو عورت گھر میں ہے اس کی بیوی، وہ کیسے جائے گی 1 بجے اس کو اپنے بچے کو پک کرنے کیسے جائے گی؟ آپ کے بقول تو وہ محرم کے بغیر سفر ہی نہیں کر سکتی. تو وہ کیا شام تک ویٹ کرے گی کہ 5 بجے میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوگی، وہ گھر آئیں گے، مجھے لے کے جائیں گے اور پھر ہم اپنے بچوں کو پک کریں گے؟ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہاں، آن دی ادر ہینڈ جب آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی ٹریول کر رہے ہو تو آپ اپنے محرم کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں بھی اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تب بھی گنجائش ہے. لیکن اس طرح سے کہ آپ مارکیٹ جا رہے ہو اور آپ اسکول سے کسی کو لینے جا رہے ہو، یا آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، آپ کالج جا رہے ہو. میں کوآپریٹ سینٹر میں جاب کرتا ہوں، میرے ساتھ کئی لڑکیاں جاب کرتی ہیں. اب ان سب کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سی جس کا بھائی باپ بیٹا نہیں ہے وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی. اکارڈنگ ٹو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، مولوی میں ان کو کہہ رہا ہوں جو اس طرح کمنٹ کر رہے تھے آگے، ان کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، ان کو بھوک سے اندر مر جانا چاہیے. تو خدارا نبی علیہ السلام کی احادیث کو مس کوٹ نہ کیا کریں. حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا متن، اس کی کنڈیشن دیکھنا بہت لازمی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کن کنڈیشنز میں اپلائی ہوگی. کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرما دی وہ جوں کی توں چلتی آ رہی ہیں. کچھ احادیث پہ کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. ایک عورت ایسی ہے جو گھر سے باہر نکلے گی تو کمائے گی، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ مر جائے. کہ آپ لوگ تو نبی علیہ السلام کی حدیث لکھ کے یہ بتاتے ہو کہ بس یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کوئی کنڈیشن نہیں دیکھتی نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، کیا ریزن تھی، اور بس یہی کرنا ہے ہم نے. تو ایکچوئل میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو یہ لوگ مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے، جن درندوں نے، جن کتوں نے اس بیچاری کے ساتھ یہ کام کیا، میں یہ لوگ جو نیچے کمنٹ کر رہے ہیں اور لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں، وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ، انہی کیٹیگری میں ڈالتا ہوں کہ تم لوگ بھی انہی کے ساتھ کیوں. تھوڑی بندے میں شرم حیا ہوتی ہے، تھوڑی سی یار.